وآلہ وسلم نے فرمایا۔ چنانچہ عبد الرشید اور ان کی اہلیہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی یہ افغانستان آ گئے۔ ان کی اولاد میں آفریدی اور یوسف زئی یہ دو لڑکے پیدا ہوئے۔ آفریدی سے آفریدی قبیلہ مشہور ہوا، یوسف زئی سے یوسف زئی قبیلہ مشہور ہوا۔ یوسف زئی کی اولاد میں نواب سعادت یار خان کے بیٹے قاسم علی خان یہ وزیر مالیات تھے اکبر بادشاہ کے زمانے میں، اور پھر اکبر بادشاہ نے ان کی دیانتداری کی وجہ سے روہیل کھنڈ رامپور کے علاقے میں 50 گاؤں جس کی زمین جو ہے وہ کئی ہزار ایکڑ زمین بنتی ہے وہ ان کو بطور تحفہ دی، اور پھر یہ رامپور کے علاقے میں منتقل ہو گئے، اور رامپور سے جب انہوں نے خاندان نے انگریزوں کے خلاف جنرل بخت خان اور حافظ رحمت خان کے ساتھ جدوجہد آزادی میں حصہ لیا، تو مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے دادا، انہوں نے بھی اس میں بڑا نمایاں حصہ لیا، اور پھر مولانا رضا علی خان کہ یہاں ہی جیسا کہ میں نے کہا کہ 10 شوال 1272 ہجری میں اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی، اور پھر یہ اسی یوسف زئی قبیلے سے ہوئی، اور عبد الرشید صحابی رسول اور ان کی اہلیہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی انہی کی یہ نسل ہے کہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کا پورا خاندان، اور جو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عرصہ دراز تک یہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے، تو آپ دیکھیے کہ مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بریلی میں مدرسہ مصباح التہذیب کی بنیاد رکھی، اور وہیں مسند افتاء بنائی۔ اس مسند افتاء پر اب تک اسی خاندان کے لوگ بیٹھتے ہیں، 200 برس گزر گئے، یہ مسند افتاء کبھی اجڑی نہیں۔ شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند افتاء، مفتی صدر الدین آزردہ کی مسند افتاء، شاہ فضل رسول بدایونی کی مسند افتاء، شاہ سلیمان پھلواری کی مسند افتاء، حضرت کل حسن مراد آبادی کی مسند افتاء، اور پیلی بھیت شریف کی مسند افتاء، اور بہار شریف کی مسند افتاء، اور دہلی کی اور کانپور کی مولانا احمد حسن کانپوری کی مسند افتاء، سب اجڑتی نہیں، پھر آباد ہوتی نہیں، پھر اجڑتی نہیں، بعض بالکل ختم ہو گئی، پورا علمی گھرانا ختم ہو گیا، لیکن 200 برس سے بریلی کی مسند افتاء آج تک آباد ہے۔ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص کوئی بھی سوال لے کر پہنچا ہو کہ میں یہاں جا رہا ہوں بڑے مولوی صاحب کے خاندان میں، تو وہاں پر مجھے فتویٰ چاہیے، تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہاں کوئی مفتی نہ ملا ہو۔ مفتی وہاں ملتا ہے اور مفتی فتویٰ دے دیتا ہے اور ان کا کام بن جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرصہ دراز تک یہ عبد الرشید اور اس کی بیوی کی نسل سے جو پیدا ہوں گے ان میں ایک خاندان
دین کی خدمت کرے گا۔ تو یہ اس بشارت کے مصداق ہے۔ اور بشارت پر اگر بات کی جائے تو صرف میں تفصیل میں جائے بغیر عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے کسی فرد کے لیے بھی کوئی بات فرمائی، کسی گروہ کے لیے بھی کوئی بات فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کسی کو کوئی عزت یا کوئی کرامت نصیب ہوئی تو اس کی ولایت کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے امام اعظم ابو حنیفہ فرد واحد کے لیے فرمایا، امام شافعی کے لیے فرمایا، وہ بھی فرد واحد گروہ کے لیے فرمایا۔ تو پھر حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ گروہ کہ جو دین اسلام پر ثابت قدم رہا اور پھر انہوں نے کفر کے ساتھ جنگ کی، تو اس میں غزوہ ہند کے بارے میں آپ نے بات فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی یعنی فساد کے بارے میں فرمایا، تو دجال اور سفیانی کے فسادات کو بھی بیان کیا، اور پیارے آقا علیہ السلام نے غوث اعظم کی ولایت کے بارے میں بتایا۔ تو آپ نے امام مہدی کی قیامت کے وقت غوثیت کبریٰ کو بھی بیان فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کو بھی بیان فرمایا۔ لیکن 10 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں کسی خاندان کے بارے میں کوئی حدیث شریف نہیں ملتی۔ یہ بات میں ممبر رسول پر بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں۔ 10 لاکھ احادیث کو کھنگالا گیا، ایک دو نہیں 10 لاکھ حدیثیں۔ خاندان کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی سوائے امام احمد رضا کے خاندان۔ صرف امام احمد رضا کے خاندان کے لیے پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آقا حضرت کی دینی خدمات جو ہے ان کو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی طرف سے تائید حاصل ہے۔ اسی لیے آپ کے زمانے میں جو فتنے برپا ہوئے وہ بہت زیادہ فتنے برپا ہوئے۔ 13ویں صدی تک ہم نے بات کی تھی، کبھی کسی مجدد کو ایک فتنہ اس کا مقابلہ کر لیا، ایک فتنہ ہے کوئی بات نہیں۔ کبھی کسی مجدد کو ایک سے زیادہ 2 فتنے مل گئے، یا پھر ان کو معاونین بھی مل گئے، تعاون کرنے والے۔ لیکن آقا حضرت کا معاملہ یہ رہا کہ ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بھی بہت کم ہوئے، اور فتنوں کی تعداد بہت زیادہ ہوئی۔ جو مکھی لڑائی ہوتی ہے، سامنے بھی دشمن کھڑا ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے اور بائیں بھی ہے، تو اس طرح کی جو مکھی لڑائی جب لڑی جاتی ہے تو اس موقع پر ایک پٹا ہوتا لکڑی کا، اس کی مہارت حاصل کرنی پڑتی ہے پٹا بازی کی۔ تو اس طرح چلانا پڑتا ہے کہ نظروں میں آتا بھی نہیں ہے کہ وہ کیسے گھوم رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے۔ تو پیچھے والا دشمن بھی قریب نہیں آ سکتا، آگے والا بھی سامنے نہیں آ سکتا، دائیں اور بائیں والا بھی قریب نہیں آ سکتے۔ اس کو کہتے ہیں چومکھی لڑائی۔ اعلیٰ حضرت نے چومکھی لڑائی لڑی، یعنی تجدید دین کی آپ کو ایک ایسی مہارت حاصل ہوئی کہ آپ کے ہاتھ میں جو چیز بھی آئی، قلم آیا تو آپ نے فرما دیا کہ دل کے رضا ہے، خنجر خونخوار برقبار، آگا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ حضرت نے کہا میرا قلم جو ہے خنجر خونخوار کی طرح ہے،
طرح سے آپ نے قلبی جہاد، لسانی جہاد بحیثیت مجدد کیا اور ہر فتنے کا کڑا ہوا کر دیا۔ اب دیکھیے آپ کے زمانے میں ہم دو لوگ بات کرتے ہیں لیکن اتنی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے زمانے میں وہابیت کا فتنہ، دیوبندیت کا فتنہ، نجدیت کا فتنہ، قادیانیت کا فتنہ اور یہ مجوسیوں کا فتنہ، ہندو کا فتنہ، سکھوں کا فتنہ اور لاطینی عناصر ملحدین کا فتنہ اور پھر انگریزوں کی طرف سے سائنسی معاملات ان کا فتنہ، تو یہ سارے فتنے پیدا ہو، یہ سارے مسائل سامنے کھڑے ہوئے اور ان سب فتنوں کا مقابلہ جو ہے وہ آپ نے کیا۔ آپ کے زمانے میں جو مسلمان بھی قرآن مجید کا ترجمہ اپنی مرضی سے کر رہے تھے اور ٹھیک نہیں کیا، میں نے 100 تراجم دیکھے ہیں اور میرا ایک رسالہ بھی ہے سیاہ کنز الایمان کے نام سے، تو اس میں اپنے 100 ترجموں سے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان اس کا موازنہ کیا ہے۔ 100 ترجمے ایک طرف اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ایک طرف، اس کے محاسن ہم نے بیان کیے۔ سیاہ کنز الایمان وہ صحت کی اجازت دے تو یہ 30 جلدوں کا کام ہے اور کوئی ساتھ میں تعاون کرے تو یہ کام مکمل ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو اس میں 100 ترجموں کے شروع میں پری فیس ہوتا ہے، دیباچہ لکھا جاتا ہے، کوئی بھی آخر ہو تو اپنی کتاب کے شروع میں پری فیس لکھتا ہے تاکہ کتاب کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے کہ یہ کیا ہے۔ تو ہر ایک نے، کسی نے کہا میری زندگی کے 50 سال اس ترجمے پہ لگ گئے، کسی نے کہا میری زندگی کے 60 سال لگ گئے، کسی نے کہا میں نے کمرے میں بند ہو کر یہ کام کیا اور میں نے نفلی عبادتیں چھوڑ دی، کسی نے کہا کہ میں بہت اچھی غذا لیتا تھا کوالٹی وائز، یعنی بادام کھا رہا ہوں، ڈرائی فروٹ کھا رہا ہوں، بہت اچھا، مطلب جو صبح صبح ایک حریرہ بنتا ہے نا دیسی گھی کے تڑکے کے ساتھ، تو وہ پی رہا ہوں تاکہ قوت حافظہ کام کرے۔ اس طریقے سے بعض لوگوں نے لکھا ہے اور آپ یقین کریں کہ اتنی محنت کے بعد بھی وہ ترجمہ جو ہے وہ ایسا ہے ترجمہ کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم۔ جب انہوں نے سورہ بقرہ کی اس آیت کا ترجمہ کیا تو انہوں نے کہا اللہ یستہزئ، اللہ تعالیٰ کی خود بازی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہکا مارتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ ماحول بازی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے اوپر ہنستا ہے۔ یہ سب چیزیں تو نہیں، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تھا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کو لائق ہے۔ یستہزئ کا ترجمہ ہی نہیں بنتا، کیونکہ ترجمہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین ہو جائے گی۔ تو وہ جو 50 اور 60 سال جنہوں نے اس پہ لگا دیے ہیں اور اس کے ترجمے اس طرح کے کیے، اس میں سبھی شامل ہیں۔ سر سید احمد خان کا بھی ترجمہ شامل ہے، جس نے ترجمہ کیا جہاں جنت میں حوریں ملنے کی بات ہے نا، تو اس نے ترجمہ کیا کہ حوریں جو ہے یہ تو ہمارے بازار میں، سر سید احمد خان کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں بازار میں، علی گڑھ میں اور دہلی میں جتنی طوائفیں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں، حسین و جمیل اور بڑی آنکھوں والی، نیلی آنکھوں والی، نشیلی آنکھوں والی۔ تو اس نے کہا کہ میں ایسی جنت کو پسند نہیں کرتا کہ جس کے اندر جو ہے رنڈیاں ہوں اور پھر ان کو حور کہا جائے اور کوئی جنتی کسی حور کی پستان سے لپٹا ہوا ہے
یہ ترجمہ کیا اس نے. جنت کا یہ نقشہ پیش کیا سر سید احمد خان نے، جس کے نام پر ہمارے ملک میں یونیورسٹی بھی بنی ہوئی ہے، سر سید ٹاؤن بھی بنا ہوا ہے، اور اس کو آسمان پر چڑھا کر کے رکھا سر سید احمد خان. اور زیادہ اس میں غلطی جو ہے وہ الطاف حسین کی ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے سر سید احمد خان کو سر پہ چڑھایا سب سے زیادہ. ورنہ وہ گمراہ آدمی سر سید احمد خان بالکل گمراہ کافر، مطلق کافر نیچری. تو اس طرح کے ترجمے سامنے آئے تو اب آپ غور کیجیے کہ ان لوگوں نے اتنا وقت لگایا، اتنے سال گزارے. اور اعلیٰ حضرت سے پوچھئے کہ آپ نے جو ترجمہ کیا وہ کیسے کیا؟ باقی سب تو کہتے ہیں ہم نے لغت سامنے رکھی. تو اعلیٰ حضرت کی روح سے سوال کریں تو جواب ملے گا کہ میں نے کوئی لغت سامنے نہیں رکھی، میں نے ترجمے کو لکھا ہی نہیں، میرا ترجمہ تو املا ہے. جیسے قرآن نازل ہوا تو املا نازل ہوا، لکھا ہوا نہیں ہے قرآن. حضرت جبرائیل نے قرآن مجید کو لکھوایا اور کھول کر لکھوایا. حضور علیہ السلام نے فرشتے کی آواز کو سنا اور پھر آپ نے اپنے کاتبین کو لکھوایا. تو یوں قرآن مجید لکھا گیا. سمجھ رہے بات؟ تو املا قرآن کا متن کہتے ہیں اوریجنل مواد کو. تو قرآن کا متن جو ہے وہ املا ہے، اور اس کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کرایا وہ بھی املا ہے. تو ترجمہ اور متن دونوں میں مطابقت پیدا ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ اور اعلیٰ حضرت سے پوچھیے آپ نے کتنا ٹائم لیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف 14 مہینے لیے، 14 مہینے میں مکمل کر دیا ترجمہ. اتنا شاندار ترجمہ 14 مہینے میں آپ نے مکمل کر دیا، جبکہ دوسروں نے تو 70 سال زندگی کے لگا دیے، آیات کو نہیں گئے. ایک مترجم کہتے ہیں کہ میرے باپوں کا، میرے پھپھا کا، پھپھی کا انتقال ہو گیا، میں ان کے جنازے میں نہیں گیا، کیونکہ جنازے میں جاؤ تو یہ کام کون کرے گا ترجمے کا. اور اعلیٰ حضرت نے 14 مہینے میں رمضان میں اعتکاف بھی کیا اور اپنے معمولات میں کوئی فرق نہیں کیا، دوسری کتابیں بھی لکھتے رہے، اور عصر کے بعد سے لے کر مغرب اور عشاء تک لوگوں کو تعویذات بھی دیتے رہے، اور پھر محافل میں بھی جاتے رہے، بیمار کی عیادت بھی کی، میت کا جنازہ بھی پڑھا، اور پھر صرف رات وہ بھی ریگولر نہیں، کبھی کبھی چھٹی بھی ہو جاتی تو 2 گھنٹے املا کرایا مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور املا کرانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کہا ہوگا اس کو کاٹ دو، قلم زد کر دو، دوسرا لکھ دو. حالانکہ جو ڈراپ کرواتا ہے نا مضمون، دفتر کا باس بھی ہو تو جب ڈراپ کرواتا ہے تو کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے اپنے اسٹیریوٹائپسٹ کو، اپنے کمپوزر کو، کہتا نہیں یار اس کو کاٹ دو، اس کو ایسے لکھ دو، اس کو اس طرح کرو. ایم ایس آفس پر جو کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں ان سے پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کو پھر وہ وہاں سے ریز کر دیتے ہیں. اب تو کمپیوٹر مٹا دیتا ہے آسانی سے، ورنہ پہلے ریزر آتا تھا مٹانے کے لیے یا انک ریموور آتا تھا، اس سے مٹاتے تھے، بڑی مشکل ہوتی تھی، کاغذ بھی گندا ہو جاتا تھا، میلا ہو جاتا تھا کاغذ. اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی اس پر قلم زد کوئی بھی عبارت کٹوائی نہیں، بس جو منہ سے نکلا. اور عبدالعلی کہتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے گھر جاتا تھا اور لغت کی کتابیں کھولتا تھا تو جو اعلیٰ حضرت نے لکھوایا اس سے بہتر کوئی بھی ترجمہ اس لفظ کا عربی کا ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح اعلیٰ حضرت لکھوایا کرتے ہیں. سب نے ترجمہ کیا. قل متاع الدنیا قلیل کا، یہ سامان دنیا بہت
تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، دنیا اللہ نے بنائی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا کا سامان تھوڑا نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ کیا، سامان دنیا تمہارے برتنے میں بہت تھوڑا ہے، سبحان اللہ، تو برت نہیں سکتے، اتنا ہے سامان دنیا کا۔ اور واقعی یہ بات صحیح، آپ برت کر کے بتائیے، ایک چیز کو استعمال کریں، دوسری کو، تیسری کو کریں، عمر بڑھتی جائے گی، ایک دن آئے گا کہ موت آ جائے گی اور ساری دنیا آپ برت ہی نہیں سکیں گے، ساری دنیا کا آپ سفر کر ہی نہیں سکیں گے کہ وہ ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے۔ محلے میں تو ہر گلی میں پھر سکتے ہیں، لیکن کیا ہر ملک کی گلیوں میں پھر سکتے ہیں؟ ہر ملک میں کسی پارک میں جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب کسی پارک میں آپ گھوم لیے پھر لیے، لیکن ہر دنیا کا جو بھی سامان ہے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو دنیا کا سامان برتنے میں بہت تھوڑا ہے۔ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ بھائی قرآن مجید جو ہے یہ بہت آسان ہے یاد کرنے کے لیے، اور بس آسانی کے ساتھ یہ یاد ہو جائے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ سورہ قلم کی ایک آیت جو مسلسل آتی ہے، بار بار آتی ہے، اس کا سب نے ترجمہ یہی کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ یہ قرآن سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے، یہ قرآن سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، یہ قرآن یاد کرنے کے لیے بڑا آسان ہے، سمجھنے کے لیے آسان نہیں۔ بے شک بے شک، بتائیے اس سے اچھا ترجمہ؟ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ۔ سب نے ترجمہ کیا اللہ نے، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ آپ جتنے بھی اٹھا کر کے دیکھیے، پانچ سورہ لے لیں، کوئی اور قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو بھئی یہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں، اگر عورت پڑھے تو کیا ہوگا؟ وہ کرتا ہوں پڑھے، تو کرتی ہوں کیسے لکھیں؟ تو سب نے تو شروع کرتا ہوں لکھا ہے۔ اچھا پھر شروع کس سے ہوا ہے؟ شین سے شروع ہوا ہے، شروع جو ہے شین سے ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بس ہے بھی نہیں لکھا، کیونکہ ہے کا مطلب ہے کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے، تو کیا جو مستقبل میں فیوچر میں کیا وہ رحمت والا نہیں ہوگا؟ بھئی وہ رحمت والا تھا، رحمت والا ہے، رحمت والا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے تھا ہے کہا کی کہ چکروں سے نکل گئے، نہایت رحم والا ہے۔ لکھنیا کے زمانے کا تعین کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کو زمانے میں قید کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود زمانے کو بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے ترجمہ کیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا وَالْعَصْرِ، قسم ہے اے محبوب اس زمانے کی جس میں تم تشریف فرما ہو، تم تشریف فرما ہو، تمہاری موجودگی پر قسم میں بیان کرتا ہوں کہ انسان بہت خسارے میں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ، تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی بڑی امتیازی شان ہے اور بہت خاص بات۔ لوگوں نے ترجمہ کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور رسول کو مخاطب کیا کہ اے نبی تم کو بھٹکتا ہوا پایا، نعوذ باللہ علیہ باللہ، بھٹکتا ہوا پایا تو تم کو راستہ دکھائے۔ بتائیے نبی اگر بھٹک ہی رہا تھا تو اس کو نبوت کا فیضان ملا کیسے؟ نبی اور رسول کیا بھٹک سکتے ہیں؟ جو لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگانے کے لیے آیا وہ بھٹک کیسے سکتا ہے؟ تو سب نے یہ ترجمہ کیا کہ بھٹکتا ہوا پایا، گم کرنا راستہ
محبوب تم کو اپنی ذات میں خود رابطہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. اور یہی حضور علیہ السلام کی بخاری شریف میں بیان کرتا جو حدیث مبارکہ ہے یہ اس کا بہترین ترجمہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کی نباتات پھوٹی. اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی. اور ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی میرا دل دیکھے تو میرے دل کے اندر جو ہے 12 کمرے ہیں اور ہر کمرہ جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک خوشنما کمرہ ہے اور ہر کمرے کے دروازے پر جو ہے اللہ کی محبت کے گملے رکھے ہوئے ہیں, پودے رکھے ہوئے ہیں. یہ پودے میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو فرمایا کہ میرے دل میں جب یہ نباتات پیدا ہوئی تو میں اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ سے خود کلامی کی کیفیت میں کلام کرنے لگا. پھر میں نے غور کیا کہ جب میں کچھ بولتا ہوں اپنے آپ سے تو لوگ مجھے حیرت سے دیکھتے کہ بھئی محبت کو کیا ہو گیا, یہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. تو پھر میں نے جبل نور کا راستہ لیا اور جبل نور پر واقع غار حرا میں جا کر کے بیٹھ گیا اور پھر میں نے وہاں خوب اللہ سے باتیں کی, خوب باتیں کی اللہ سے. اور اسی میں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کلام نازل کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام مجھ پر قرآن مجید اسی موقع پر نازل کیا. اسی کا میں انتظار کر رہا تھا, اسی کی محبت میں اسی راستے پہ چلنا چاہ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میرا مدعا پورا فرما دیا. اب بتائیے کتنا فرق ہے دوسروں کے مطالب میں اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے مطالب میں. دوسروں نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, تم کو بھٹکتا ہوا پایا تو پھر راستہ دکھایا, تم کو گم کرنا راہ پایا تو پھر راستے پہ چلایا. بتائیے جب نبی اور رسول ہی بھٹک جائیں گے تو پھر ملت اسلامیہ کا کیا بنے؟ اس طرح سے انہوں نے لوگوں نے ترجمے کیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سب سے شاندار اور عالی شان ترجمہ کیا. آپ کی ذات کے کئی پہلو ہیں اور ان میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے تجدیدی کارناموں کا انفرادی اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی وقت میں کئی فتنوں کا مقابلہ کیا. قادیانیت کا فتنہ آپ ہی کے زمانے میں تھا اور آپ نے قادیانیوں کے فتنے کا قلعہ کر دیا. ذرا غور کیجیے کہ قادیانی جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی یہ کیسے اور کس طرح اس کا فتنہ انگریزوں نے برپا کروایا. تو انگریزوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ مسلمان جو ہے جو ہمارے یہاں نوکری بھی کرتے ہیں کہ انگریزوں کے بڑے بڑے دفاتر موت میں بن گئے تو اس میں لوگ نوکری کرنے لگے. انگریزوں نے لوٹ لگائی, کپڑے بنانے شروع کیے, کھدر کے کپڑے. تو اس میں لوٹ چلاتے تھے مسلمان جا کر اور کپڑے کے دھاگے کاٹا کرتے تھے. تو انگریزوں نے ان کو 1 گھنٹے کی کھانے کی چھٹی دی. تو یہ 1 گھنٹے میں کھانا بھی کھاتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے اور پھر بیٹھ کر کے بیڑی پیتے تھے اور بیڑی پیتے پیتے جو پان کھاتے تھے پان کی گلوری منہ میں رکھتے تھے اور آپس میں کچہری کرتے تھے. انگریز نے کہا کہ نقصان ہو رہا ہے کام کا, 1 گھنٹے کی جگہ آدھا گھنٹہ بریک ٹائم آدھے گھنٹے. تو آدھے گھنٹے میں پھر وہ جلدی یہ سارے کام کرنے لگے. نماز بھی پڑھ لی, کھانا بھی کھا لیا. انگریزوں نے کہا نہیں 10 منٹ اور کاٹ 30 منٹ کی جگہ 20 منٹ کرو.
دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں. تو جب 20 منٹ یا 15 منٹ کر دی ہے تو مسلمانوں نے کھانا نہیں کھایا, نماز پڑھ دی. انگریزی نے کہا کہ یہ کمال ہو گیا, ہم لوگ تو بیس میں جا کر کے ٹیبل پر کرسی پر ڈائننگ پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے, ہم تو اس وقت چل نہیں جاتے کہ مسلمان کو تو مسجد بھی چلا گیا, نماز پڑھ لی, کھانا چھوڑ دیا, اپنی روٹین میں سے لنچ کو مائنس کر دیا. انگریزی نے کہا ہم تو لنچ کو مائنس نہیں کر سکتے. تو پتہ چلا کہ یہ تو اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں اور رسول کے حکم پر عمل کرتے ہیں. تو اب کیا کیا جائے, محبت ان کے دل سے کیسے نکالی جائے؟ تو انگریز نے کہا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو بونس ڈبل ملے گا. مسلمانوں نے ڈبل بونس چھوڑ دیا, نماز پڑھنے لگے. پھر اس نے کہا کہ ان کی جو نماز چھوڑے گا مسلسل 24 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرے گا, اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے گا. تو ہندو تو کرنے لگے گا 12 گھنٹے مسلسل, لیکن مسلمان نے جو ہے وہ اوور ٹائم کا پیسہ کوئی نہیں لیا. اس نے نماز اپنی جگہ پڑھی, اس نے کہا جو اوور ٹائم لگانا تھا شام کو اس کے بدلے میں ہم نماز پڑھیں گے, نماز نہیں چھوڑی. تو انگریز بڑا پریشان تھا کہ ان کے دل سے اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی محبت کو کیسے نکالا جائے. شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی یہی بات کی تھی کہ یہ فاقہ کش, یعنی فاقے کرنے پہ آمادہ ہے مسلمان, یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں تھا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کر فرقی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. تو علامہ اقبال نے انگریزوں کو بتایا تھا کہ یہ مسلمان ہے, یہ کبھی بھی اپنے دین پر کمپرومائز نہیں کرے گا. پھر انہوں نے اور غور و فکر کیا تو کچھ لوگوں نے, لبرل مائنڈ لوگوں نے مشورہ دیا ہندوؤں نے, انگریزوں, انہوں نے کہا یہ رسول سے بہت محبت کرتے ہیں, ان کی محبت کو ڈیوائڈ کر دو. ایک رسول کا تصور اور ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کام کون کرے گا, ان کے دین میں تو اجازت ہی نہیں ہے. محمد رسول اللہ محمد نبی, گنجائش ہی نہیں ہے دوسرے رسول کی, کر کے اس کا ترجمہ غلط کروا دیں گے. دوسرے کہا کہ کون کرے گا یہ کام. تو پھر ایک شخص کو جو ہے انہوں نے اس کے لیے آمادہ کیا, اور سر ڈیورنٹ انہوں نے کہا میں دارالعلوم دیوبند جاتا ہوں, اس کا ترجمہ اپنی مرضی کا کروا دوں گا. تو سر جیمز واٹ بھی ان کے ساتھ میں, کہ دونوں وائسرائے کے خاص آدمی تھے ہندوستان میں. وہاں جا کر کے انہوں نے دارالعلوم کے متولی سے ملاقات کی. متولی کا نام تھا قاسم نالوتوی. اس سے کہا کہ آپ کو یہاں تدریس کے کیا پیسے ملتے ہیں؟ اس نے کہا 6 روپے ملتے ہیں. کہا یہ 6 روپے کی جگہ 600 ہو جائے, کیا کرنا ہوگا؟ کہا آپ کو یہی کام کرنا ہوگا جو کر رہے ہیں. کہ یہ کہاں پر کرنا ہوگا؟ کہا یہیں پہ کریں. کہ یہاں تو 6 روپے ملتے ہیں, کہ ہم آپ کو اضافی دیں گے, انعام کے طور پر 600 روپے دیں گے. آپ 6 روپے تنخواہ بھی لیں اور 600 روپے کا انعام بھی لیں. کہنے کے کچھ کیسے ملے گا؟ کہا آپ یہاں کیا پڑھا رہے؟ کہا دین پڑھا رہا ہوں. کہنے کے دین آپ صحیح پڑھا رہے ہیں؟ بالکل صحیح پڑھا رہا ہوں. تو انگریز نے سر جیمز واٹ نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں دین کو غلط پڑھا دیں. غلط پڑھانے کے 600 ملیں گے, صحیح پڑھانے کے 6 روپے ملیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی بالکل ایسی بات ہے کہ اگر کسی سے دشمنی ہو جائے نا اور اس کی گاڑی موٹر سائیکل جو ہے وہ پنکچر ہو جائے, تو آپ پنکچر والے کے پاس جا کر کے کہیں کہ کتنے پیسے لیتا ہے پنکچر لگانے کے؟ تو وہ کہتے ہیں یار میں 50 روپے لوں گا یا 60 روپے لوں گا, 100 روپے لوں گا. اور آپ اس کو کہیں یا میں اس کو کہوں کہ تو 500 روپے مجھ سے لے لے,
پنچر لگانے کے بعد جب ایکسل ڈالے نا اس کے اندر پچھلے ویل میں، تو ایکسل کا جو نٹ ہے نا بس وہ بڑھانا، کیونکہ اس سے میری دشمنی ہے، اور یہ گاڑی بہت تیز بھگاتا ہے، یہ 80 کی اسپیڈ پہ جاتا ہے، جب یہ 80 کی اسپیڈ پہ مائی کلاچی کے روڈ پہ بھاگے گا اور ایکسل نکلے گا، میرا کام بن جائے گا، یہ مر جائے گا، پیچھے سے ٹرک آئے گا، اس کو کچل دے گا۔ تو انگریز نے یہ بات کی کہ 6 روپے صحیح دین پڑھانے کے، کہ جیسے 100 روپے صحیح پنچر لگانے کے اور 500 روپے غلط کام کرنے کے۔ اس نے کہا کہ 600 روپے ملیں گے دین کو غلط پڑھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور کہا سب سے پہلا کام جو ہے یہ خاتم النبیین کا ترجمہ غلط کر دو۔ اس نے کر دیا تحذیر الناس میں۔ اس نے کہا کہ اگر بالفرض محال آج بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا۔ مجھے بڑی عجیب بات ہو، یعنی میں آپ سے کہوں کہ اگر بالفرض محال کراچی میں ایک الگ وزیر اعظم شہباز شریف پیدا ہو جائے، یا وہ کاکڑ پیدا ہو جائے عمری حکومت کا، تو وہ جو کاکڑ ہے بلوچستان کا، اس کی وزارت عظمیٰ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک کے ہوتے ہوئے دوسرا کیسے آ جائے گا؟ مفتی راشد سعیدی صاحب امام ہے، ان کے ہوتے ہوئے دوسرا بھی قبا مسجد کا امام آ جائے تو ان کی امامت میں فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ذرا سوچئے، میرے ہوتے ہوئے دوسرا خطیب آ جائے تو میری خطابت میں فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اس نے ترجمہ کیا کہ ایک اور نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آئے گا۔ انگریزوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تم نے اسلام کے قلعے کے اندر نقب لگا دی، تم نے دیوار ڈال دی، ایک نیا دروازہ تم نے پیدا کر دیا، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کو نبی بنائے۔ تو سروے کیا گیا، درخواستیں مانگی گئی، تو بہت سے لوگوں نے درخواستیں دے دی، ہے نا، کسی منصب کے لیے درخواستیں تو مل جاتی ہے نا، ویکینسی خالی کروا لی تھی انہوں نے کہ کس کو نبی بنائے۔ تو بہت سارے لوگوں نے کہا، خود قاسم نانوتوی کے شاگردوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہ دروازہ تو قاسم نانوتوی صاحب نے بنایا، لہذا انہی کو آپ بنا دیں نبی۔ کہنے لگے نہیں، انگریز اتنا بیوقوف نہیں ہے، انگریز ایک سے کام لیتا ہے اور پھر دوسرے سے دوسرا کام لیتا ہے، ان سے جو کام لینا تھا لے لیا، اس کے پیسے دے دیے ان کو، ہر مہینے 600 روپے دیے ان کو، اور اب ان کو پینشن بھی مل رہی ہے، لہذا اب یہ کام دوسرے سے لیا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگوں کے نام آئے، وائسرائے ہند کی بیوی، اس کی پمپی کو پالش کرنے والا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا غلام مرتضیٰ۔ تو غلام مرتضیٰ کو بلایا، کہا تم بڑا وفادار ہے، بیگم صاحبہ بھی تیری تعریف کرتی ہیں، تو تو بتا تیرے بچے وغیرہ ہیں؟ اس نے کہا غلام احمد میرا ایک بیٹا ہے، اس نے انگریزی بھی پڑھی اور لندن سے پڑھ کر کے آیا، اور آپ لوگوں نے ہی اس کی تعلیم کے اخراجات اٹھائے تھے، تو وہ آپ لوگوں کا بڑا وفادار ہے، میں بھی وفادار ہوں اور وہ بھی بڑا وفادار ہے، لہذا جو ہے اگر آپ پسند فرمائیں تو اس کو کوئی کام دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو غلام احمد کو کہا کہ تو نبی بن جا، تو وہ بناسپتی نبی بن گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نبی ہوں، اور وہ سامنے آ گیا، نبی بن کر کے سامنے آ گیا۔ ذرا غور فرمائیے، آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اس نے جب اعلان کیا، انگریزوں نے اپنے جتنے معاونین تھے ان سے کتابیں لکھوا رکھی تھی، تو وہ کتابیں جو ہے وہ بھی اس کو دی کہ ان کتابوں کا تم پرچار کیسے کرو گے، اس میں نئے نئے مطالب ہیں قرآن مجید کے۔ تو اس نے کہا یہ مجھ پہ چھوڑ دو، میں کر دوں گا۔ اور اس نے اعلان کیا جلسے میں، اس نے کہا سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر پیدا ہوئے تھے اور اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، وہ ایک کتاب لے
ورق اور یہ قلم اور یہ دوات تیری ماں کے جسم میں داخل کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ تو بتا، ان پٹ کہاں سے ہوا تھا؟ پاس آؤٹ تو ہو گیا، ان پٹ بھی تو بتا کہ یہ قلم کہاں سے ماں کے پیٹ میں پہنچا، کون سے راستے سے گیا؟ تو اس اعتبار سے اس نے سب کو بیوقوف بنا دیا، سادہ نو دیہاتی سب اس کے چکر میں آئے کہ بھئی یہ کتابیں لکھ کر کے ماں کے پیٹ سے نکلا رہی ہے، بہت بڑا نبی ہے بھائی، یہ بہت بڑا رسول ہے، کتابیں ہی ماں کے پیٹ میں لکھتی اس نے۔ تو اس طرح سے قادیانیت کا فتنہ پورے ہندوستان میں بہت خطرناک فتنہ بن کر کے سامنے آیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس فتنے کا بھی مقابلہ کیا اور قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھوکی اور کما کر دیا اس فتنے کا، اور بعد میں اعلیٰ حضرت کے ہی خلفاء نے، اعلیٰ حضرت ہی کے شاگردوں نے گویا ان دونوں چیزوں کی تردید کر دی، قاسم نانوتوی کی تحذیر الناس کی بھی تردید کی اور مرزا غلام احمد قادیانی کے معاملات کی بھی اس طرح تردید کی کہ یہاں پر اسمبلی میں یہ سارے معاملات پہنچائے گئے اور اسمبلی میں ان کو ہمیشہ کے لیے کافر اور مسلم غیر مسلم قرار دیا، کافر اور غیر مسلم ان کو قرار دیا گیا۔ بس آخری جملہ عرض کرنے کی اجازت ہے وہ یہ کہ 1973 میں جو قادیانیت کے لیے تحریک چلی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محمد علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ ابو الحسن قادری، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، مولانا خلیل احمد قادری یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، ان لوگوں نے مسجد دیدار علی شاہ جو کہ علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب کی مسجد وزیر خان لاہور میں، انہوں نے وہاں پر بڑا کام کیا۔ گولیاں چلی، گورنر جنرل غلام محمد کے زمانے جنرل احیاء الدین نے اتنا مارا